بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے بیانات پر پابندی عائد، ریاستی اداروں کے خلاف بیان بازی نہیں کر سکتے۔ اسلام آباد کے احتساب عدالت نے اداروں کے خلاف بیان بازی سے روک دیا۔ عدلیہ، فوج، آرمی چیف سے متعلق بیانات عدالتی ڈیکورم میں خلل ڈالنے کے مترادف ہیں۔ میڈیا دوران ٹرائل بیانات رپورٹ نہیں کرے گا۔ وکلا بھی سیاسی بیانات نہیں دیں گے۔ عدالت میں موجود افراد بھی بیانات نہیں دیں گے۔ So this is a thing to bear in mind because interference is not acceptable, but at the same time, nothing has been reported to me during my watch. But I would like to say one thing, that since I've been Chief Justice, I have not received a single complaint from any High Court judge that there has been interference in their work. عدلیہ میں مداخلت ہوئی یا نہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کا موقف آ گیا۔ جب سے چیف جسٹس بنا مداخلت کی شکایت نہیں ملی، مداخلت ہوئی بھی تو آگاہ نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سندھ ہائی کورٹ بار سے خطاب، کہا جو واقعات رپورٹ ہوئے وہ پہلے کے ہیں، عدلیہ میں کوئی مداخلت قبول نہیں۔ سپریم کورٹ نے کراچی میں عدالت عظمیٰ اور رینجرز ہیڈ کوارٹر سمیت تمام عمارتوں کے باہر سے رکاوٹیں ہٹانے کا حکم دے دیا۔ گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر کی تمام سڑکیں کھولی جائیں، 3 دن میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عوام کی نقل و حرکت میں رکاوٹ کی اجازت نہیں، راستے بند کرنا اور رکاوٹیں ڈالنا غیر قانونی ہے۔ حکومتیں خود تجاوزات کھڑی کر رہی ہیں، تجاوزات کے خاتمے کے اخراجات قابضین سے لیں، سیکیورٹی کے نام پر سڑکیں بند نہ کریں۔ زیادہ ڈر لگتا ہے تو کہیں ریموٹ ایریا میں جا کر بیٹھ جائیں۔ بتائیں جناح کوٹ کس قانون کے تحت رینجرز کو دیا گیا؟ نسلا ٹاور اور اس سے ملحقہ زمین بیچیں اور متاثرین کو معاوضہ ادا کریں۔ سپریم کورٹ نے نسلا ٹاور کے 44 الاٹیز کو ادائیگی کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس نے کہا نسلا ٹاور کی زمین اور ملحقہ پلاٹ فروخت کرنے کے لیے اشتہار جاری کیا جائے، پلاٹ کی مارکیٹ ویلیو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت، نیلامی میں آنے والی بولیوں کی رپورٹ بھی دی جائے۔ سابق چیف جسٹس گلزار احمد نے شارع فیصل پر قائم نسلا ٹاور کو 2 سال قبل گرانے کا حکم دیا تھا۔ عمران خان کو مزید قید رکھنا اب کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ان لوگوں کی جڑیں ہل چکی ہیں۔ ہمارے جو ادھر بٹھائے ہوئے مینڈیٹ چوری کیے ہوئے یہ لوگ جن کو مسلط کیا گیا، ان کا یا تو پیسہ وہاں پر ہے یا ان کی کمزوریاں ہیں ان کے پاس، اور ہمیشہ کمزور لوگ کبھی آواز نہیں اٹھا سکتے۔ بانی پی ٹی آئی کو قید رکھنا اب کسی کے بس میں نہیں، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا دعویٰ۔ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو قید رکھنے والوں کی جڑیں ہل چکی، مینڈیٹ چوری کر کے حکمرانوں کو مسلط کیا گیا، ان کا پیسہ باہر ہے، یہ کمزور لوگ ہیں، کمزور لوگ آواز نہیں اٹھا سکتے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب پولیس کی وردی پہن لی۔ پولیس ٹریننگ سینٹر چونگ میں پاسنگ آؤٹ پریڈ، مریم نواز نے پولیس وردی میں پریڈ کا معائنہ کیا، کیڈٹس میں تمغے اور انعامات تقسیم کیے۔ کہا وزیر اعلیٰ کے منصب پر آنے کے لیے خود کو ثابت کرنا پڑا، آگ کا دریا عبور کر کے یہاں تک پہنچی ہوں۔ پنجاب پولیس میں خواتین اہلکاروں کی تعداد 7000 ہے، آئی جی سے کہا ہے کہ تعداد بڑھائیں۔ میرے دل میں انتقام کا اور یہ جذبہ نہیں ہے، ظالم کو اس کی سزا ملنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور میرے لیے بھی ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے چیف منسٹر کی کرسی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، لیکن میرے لیے یہ آسان کام نہیں تھا، مجھے اپنے آپ کو پروو کرنا پڑا، مجھے آگ کے دریا سے گزر کے یہاں پر پہنچنا پڑا۔ رینٹل پرائم منسٹر آ جائے، صرف حلف اٹھایا، اس کے بعد تقریر کی، وہ پولیس یونیفارم میں آ گئے جناب پریڈ لینے کے لیے۔ چیف منسٹر صاحبہ، سر یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں ہمارا؟ ہم لوگ کیا مذاق بنا رہے ہیں یہاں پہ؟ مریم نواز کی پولیس وردی سوشل میڈیا کا سب سے بڑا موضوع رہا، اپوزیشن بھی سیکھ پا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب پھٹ پڑے، بولے آج وزیر اعلیٰ پولیس وردی میں آ گئیں، یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ حکومت غیر سنجیدہ ہے، وزیر کہاں ہیں، کون جواب دہ ہے؟ پنجاب اسمبلی میں رانا آفتاب کی دہائیاں، کہا آئی جی کی وردی پہن لیں تب بھی امن و امان کی یہی صورتحال رہنی ہے۔
ملک میں جان بچانے والی ادویات کی قلت، انسولین انہیلرز اور نفسیاتی امراض کی ادویات مارکیٹ سے غائب۔ کراچی میں انسولین سمیت 27 اہم ادویات دستیاب ہی نہیں۔ اسلام آباد سمیت ملک بھر میں 30 اہم ادویات کی قلت، مریضوں کو جان کے لالے پڑ گئے۔ اس قوم کے ہمارے عظیم سپوت حسنین علی ترمذی جو کسٹم میں انسپکٹر تھے، انہوں نے اپنی فرض کی ادائیگی میں جام شہادت نوش کیا اور ملک کے دشمن سمگلرز کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان دے دی، اور اس طرح وہ یقیناً قوم کے وہ ایک ہیرو ہیں۔ سمگلنگ کے خاتمے کے لیے پوری طرح یکسو ہے، کام ہے ان کو۔ میں نے یہ گزارش کی ہے کہ وہ سمگلنگ کی روک تھام کے لیے اپنی بھرپور اپنی کارروائی کریں۔ وزیر اعظم کی ایبٹ آباد میں شہید کسٹمز انسپکٹر حسنین شاہ کے گھر آمد، شہید کی بیوہ اور بچوں سے ملاقات، چیک پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انسپکٹر حسنین شاہ کی شہادت پر فخر ہے۔ انسپکٹر حسنین نے اسمگلرز کا مقابلہ کرتے ہوئے جان دی۔ شہداء کے لواحقین کے لیے امدادی پیکج کا اعلان، کہا اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے ہر کارروائی کریں گے۔ اسمگلنگ کے خلاف معاونت پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 8 کسٹمز اہلکاروں کی شہادت، سینئر فوجی افسران کی شہداء کے گھر جا کر اہل خانہ سے تعزیت۔ آرمی چیف کی جانب سے اظہار تعزیت اور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کسٹمز اہلکاروں نے گزشتہ ہفتے 2 مختلف واقعات میں فرض کی ادائیگی کے دوران جان کی قربانی دی۔ بجلی اور کتنی مہنگی ہوگی، عوام کو اور کتنے جھٹکے لگیں گے؟ صارفین پر 27 ارب کا مزید بوجھ ڈالنے کی تیاری۔ نیپرا بجلی 2 روپے 94 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست پر کل سماعت کرے گا۔ اوور بلنگ سکینڈل میں بڑی پیش رفت، ایف آئی اے نے 10 کروڑ یونٹ کی خرد برد پکڑ لی۔ سرکاری اداروں کو بھی اوور بلنگ کا انکشاف، سپرنٹینڈنٹ انجینئرز انکوائری میں مطمئن نہ کر سکے، لیسکو کے بڑے افسران کی گرفتاریاں متوقع۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اوور بلنگ پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی۔ خان صاحب نے میرے سعودی عرب کے حوالے سے دیے گئے بیان پہ میری سرزنش کی۔ سردار رضی کو صاحب نے حامد خان صاحب کا نام دیا تھا۔ حامد خان صاحب تو سینیٹر ہیں، وہ تو بن ہی نہیں سکتے، یہ تو نیشنل اسمبلی کی کمیٹی ہیں۔ ساری خبریں جو ہیں یہ مفروضوں کی بنیاد پہ ہیں اور انہی کو جواز بنا کے پی ٹی آئی میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حامد خان سینیٹر ہیں، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں بن سکتے۔ مفروضوں کی بنیاد پر پارٹی میں انتشار کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ شیر افضل مروت کی میڈیا سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی نے سعودی عرب سے متعلق بیان پر ڈانٹا۔ بانی کا پیغام ہے، کوئی ڈیل نہیں، کوئی مفاہمت نہیں۔ قوم 47 سے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ہمیں عوام کی رائے قبول نہیں ہے۔ اب بھی راستہ یہی ہے کہ فارم 45 کی بنیاد کے اوپر ہی تمام نتائج کو مرتب کیا جائے کہ وہ ساری جماعتیں جو پی ڈی ایم کے اس جوائنٹ وینچر میں شامل ہوئی تھیں جس نے اصل میں بگاڑ پیدا کیا، سب سے پہلے تو پی ڈی ایم کی ان تمام جماعتوں کو جو حالات کو خراب کرنے، ایک چلتی ہوئی حکومت کو ٹاپل کرنے، ایک بحران سے پاکستان کو دوچار کرنے میں شریک تھی، انہیں قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ چلتی حکومت گرا کر بحران پیدا کیا گیا، لانے اور آنے والے دونوں پھنس گئے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا فارم 47 چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے ہمیں عوام کی رائے نہیں، آمریت چاہیے۔ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو الیکشن میں نوازا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پروٹوکول واپس کر دیا۔ چیف جسٹس کے ساتھ پروٹوکول کی صرف 2 گاڑیاں رہ گئیں۔ چیف جسٹس کی گاڑی بدھ کو سپریم کورٹ رجسٹری سے واپسی پر تمام سگنلز پر رکتی رہی۔ دوران سفر معمول کی ٹریفک رواں رہنی چاہیے، چیف جسٹس کی عملے کو ہدایت۔ اسرائیل کی غزہ میں دہشت گردی جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 79 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ غزہ کے علاقے بیت اللحیہ میں اسرائیلی فوج کے دوبارہ حملے، شہریوں کو نقل مکانی کی ہدایت۔ اب تک اسرائیلی حملوں میں 34,262 فلسطینی شہید ہو چکے۔
امریکہ کے کئی تعلیمی اداروں میں فلسطین کے حق میں مظاہرے. یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں احتجاج. مارچ کے دوران پولیس سے جھڑپ, ایک طالب علم گرفتار. ٹیکساس یونیورسٹی میں بھی اسرائیل کے خلاف احتجاج, 34 طلباء گرفتار. اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو احتجاج سے خوف زدہ, کہتے ہیں امریکی جامعات میں جو کچھ ہو رہا ہے خوفناک ہے. ایران سے بارش کا نیا سسٹم بلوچستان میں داخل. 27 اپریل تک بلوچستان میں بادل برسیں گے. ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ, ماہی گیروں کو سمندر میں جانے سے روک دیا گیا. محکمہ موسمیات کی خیبر پختونخوا, جنوبی پنجاب, بالائی سندھ میں بھی تیز بارش کی پیش گوئی.